انصاف کے بول بالا کے لیے سیاست میں قدم رکھا، قانون کی حکمرانی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ پرویز مشرف نے این آر او دے کر ملک پر ظلم کیا، عدلیہ کی آزادی کے وہ نتائج سامنے نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ بولے، سستا اور فوری انصاف ہر شہری کا حق ہے۔ 7 ستمبر بھارت کی فضائی طاقت کو خاک میں ملانے کا دن، یوم فضائیہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بہادری کی داستانیں تاریخ میں امر۔ شاہینوں نے بھارت کے 53 طیارے تباہ کیے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ پوری قوم کا ایئر فورس کے شہداء کو خراج عقیدت۔ ملک بھر کی ایئر بیسز پر شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، کہا ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے تیار ہیں، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں شہید پائلٹ راشد منہاس کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، ایئر فورس کے دستے کی شہید کو سلامی۔ ایئر وائس مارشل زعیم افضل نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ کل بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ تیار رہے گی، اور کسی بھی اگریشن کا ہم اسی طرح سے جواب دیں گے جس طریقے سے ہم نے 27 فروری 2019 کو دیا۔ ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔ ہم ہر سطح پہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں پرتشدد رویے اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی گروہ کو ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب، بولے کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے، دشمن آزمانا چاہتا ہے تو ہر لمحہ ہر محاذ پر تیار پائے گا۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، مری، لانڈھی، گلشن حدید، ڈیفنس شاہراہ فیصل سمیت کئی جگہ ہلکی بارش۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا مانسون الرٹ، اندرون سندھ اور مشرقی بلوچستان میں 8 سے 10 ستمبر تک موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، لڑاکا طیاروں کی پھر غزہ میں شہری آبادی پر بمباری۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے آپریشن، جہاز کو ٹگ اور کرین شپ سے باندھ کر کھینچا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا مزید 98 زندگیاں نکل گیا، ایک دن میں 3316 نئے کیس، مثبت کیسز کی شرح 6.33%۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی مشکلات میں اضافہ، ناروا سپورٹس سٹی ریفرنس میں شریک ملزم آصف شیخ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ نیب نے احتساب عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ آج حکومت جو ہے اس معاہدے سے دگنی قیمت پر ایل این جی خرید رہی ہے۔ نیب اس کی تفتیش کبھی نہیں کرے گا۔ نیب کا واحد مقصد ملک میں سیاست کو اثر انداز ہونا ہے، سیاستدانوں کو توڑنا ہے اور ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش ہے۔ حکومت دگنی قیمت پر ایل این جی خرید رہی ہے، نیب اس پر تحقیقات نہیں کرے گا۔ نیب کا مقصد سیاست پر اثر انداز ہونا ہے، نیب سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت پر توسیع ہوئی تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، سیاسی، معاشی اور کورونا کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزارت داخلہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر بریفنگ دے گی۔
नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार दानिश्वर इशफाक अहमद को बिछड़े 17 बरस बीत गए। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, गडरिया समेत कई यादगार अफसाने लिखे। रेडियो पर प्रोग्राम तलकीन शाह 40 साल तक चलता रहा। हुकूमत की तरफ से सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया।